بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کی ترتیب چل رہی ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں اسحاق اخرس مغربی اس کے کچھ حالات پیش ہیں۔ اسحاق شمالی افریقہ میں پیدا ہوا۔ سن 135 ہجری کو خلیفہ صفاح عباسی کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بہت ہوشیار، چالاک اور ذہین لڑکا تھا۔ اس نے قرآن پاک اور تورات، انجیل، زبور اور علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی۔ زمانہ دراز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا۔ مختلف قسم کی صناعیوں اور شعبدہ بازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے باکمال ہو کر اصفہان آیا۔ وہاں اس نے بالکل گونگا بن کر سال ہا سال گزار دی۔ ہر شخص اس سے اشاروں میں بات کرتا اور ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ پورے 10 سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و گمان تک نہ ہوا کہ اس کی زبان بھی ہے، اسے بات کرنا بھی آتا ہے۔ پورے 10 سال تک جب اس نے فتنہ مچانے کا ارادہ کیا تو نہایت رازداری کے ساتھ ایک نفیس روغن تیار کیا۔ اس روغن کی یہ خوبی تھی، اس تیل کی، کہ اگر کوئی شخص اسے چہرے پر مل لیتا تو اس درجے حسن و تجلی پیدا ہوتی کہ کوئی شخص شدت انوار سے اس کے نورانی اطلاعات کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اور 2 شمعیں بھی اس نے تیار کر لی۔ رات کے وقت اس نے وہ روغن چہرے پر ملا، شمعیں روشن کی اور کھڑا ہو کر تلاوت کرنے لگا۔ اس زمانے میں بجلی کا نظام تو تھا نہیں۔ شمع کی روشنی میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ وقت کے مفتی صاحبان بھی اس کو قدرت خداوندی کا مظہر سمجھنے لگے۔ قاضی صاحب اس علاقے کے چند رؤسائے شہر کو لے کر حاضر ہوئے تو دروازہ بند تھا۔ درخواست کی کہ دروازہ کھولیے تو اچانک اسحاق اخرس بول اٹھا۔ زبان اس کی بات کرنے لگی۔ آواز آئی کہ اے قفل کھل جا۔ قفل کھل گیا۔ اس کی گرنے کی بھی آواز آئی، قفل کے کھل کر گرنے کی بھی آواز آئی۔ اس پر لوگ اور حیران ہوئے، اندر جا کر باادب بیٹھ گئے تو سب نے نہایت عقیدت سے حالات پوچھے۔ اس نے کہا موقع پا کر کہ آج رات حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس فرشتے آئے، مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں گھبرا گیا تو ایک فرشتہ کہنے لگا یا نبی اللہ افتح فاک بسم اللہ الازلی۔ اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ کھولیے۔ میں نے منہ کھول دیا۔ فرشتے نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی جو شہد سے زیادہ شیرین، مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ سرد تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان گویا ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی رسول ہو۔ میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی تھے، تیری نبوت بالطبع ہے اور ذلی بروزی ہے۔ شاید یہاں رک کر ایک بات سمجھیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے ذلی بروزی ہونے کی جو اصطلاح گھڑی ہے وہ یہیں سے لی ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کوئی نشانی ہو
تو دکھاؤ ورنہ کوئی میری تصدیق نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے کہا انسان تو انسان، زمین و آسمان تیری تصدیق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے پھر معجزات کا مطالبہ کیا تو کہنے لگے تمام آسمانی کتابوں کا تجھے علم دیا گیا، کئی زبانیں اور کئی قسم کے رسم الخط تجھے عطا کیے گئے۔ میرے دل پر جو انوارات ہیں ان کے کچھ اثرات شاید چہرے پر بھی ہوں۔ لوگوں سے کہتے ہوئے پوچھا۔ اب اگلی بات سنو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ پر ایمان لایا وہ کامیاب، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیکار کر دیا۔ ایسا منکر ابد الآباد جہنم کا ایندھن بنا رہے گا۔ میں بالکل گونگا تھا، دیکھو اب میں کس طرح روانی سے باتیں کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے قرآن، تورات، انجیل کے بارے میں پوچھیں، فوراً بتاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر ہزاروں لوگ فوراً اس کے قائل ہو گئے اور اسے نبی مان لی۔ اس موقع پر علماء حق کو بڑی فکر ہوئی، انہوں نے بڑا سمجھایا مگر اس کی جماعت بڑھتی گئی۔ اس نے مختلف شہروں پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر خلیفہ وقت ابو جعفر منصور عباسی جو صفح کے بعد خلیفہ بنا، اس کی فوجوں نے اس کے ساتھ لڑائی کی، وہاں اس کو شکست ہوئی اور اس کا فتنہ وہاں ختم ہوا۔ چونکہ اس نے گنگا بن کر گمراہ کیا تھا اس لیے اس کو اسحاق اخرس کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھے اس کے مختصر سے واقعات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں سے اور ساری امت کو بھی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ